یہ کہانی ہے عراق کے مشہور شہر بغداد کی ہے۔ بغداد کے مشہور شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ انتہائی پسند اور نیک عمل اور عدل والا بادشاہ تھا، اور سارے لوگ اس کی عدل سے بہت زیادہ متاثر تھے، مطلب خوش تھے، اور بادشاہ بھی بہت نرم مزاج والا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے 4 قریبی ساتھی تھے۔ بادشاہ کے بیٹے ایک شہزادہ تھا اور شہزادے کے 3 قریبی دوست تھے۔ بادشاہ ان چاروں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، مگر بادشاہ کے ایک بڑے شہزادے بیٹے نے کے بیمار ہوتے ہوئے تخت پر قابض ہو کر قبضہ کیا۔ اس شہزادے نے پہلا کام یہ کیا کہ بادشاہ کو قتل کر کے ان 4 بادشاہ کے قریبوں کو دربار سے باہر نکال دیا، اور خود تخت پر بیٹھ کر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی جو کہ ایک شہزادی تھی دوسرے ملک کے، اور اپنے بھائی اور ان کے 3 ساتھی کو اپنے محل سے باہر نکال دیا۔ مگر پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آخر میں ضرور دیکھیے۔ جیسے یہ ظالم شہزادہ بادشاہ بن گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، تو اس نے بادشاہ کے 4 قریبی ساتھیوں کو محل سے باہر نکال دیا، اور وہ چاروں روانہ ہو کر ایک اور ملک میں پہنچ گئے۔ جیسے وہ دوسرے ملک میں پہنچ گئے تو وہ سارے کے سارے بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کریں گے تو کیا کریں گے۔ وہ واپس آ کر اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے اور اپنے ملک میں رہنے دیجیے، مگر بادشاہ نے پھر نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ آ گئے تو تمہارے تن پر سر نہیں ہوں گے اور آپ کو مار دیا جائے گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہو کر ایک اور ملک میں پہنچ گئے۔ دوسرے ملک میں پہنچ جانے کے بعد ان 4 ساتھیوں نے اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک جگہ پناہ لیں گے۔ جیسے وہ ایک شہر میں پناہ لے گئے تو وہ پریشان پڑ گئے کہ اب کھانے کا کیا کریں گے، کیونکہ یہاں تو ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ان 4 ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کھانے کے لیے کہ ہم ایک ایسا پروگرام بنائیں گے کہ ہر دن ایک نکلے گا اور 3 اس محل میں رکیں گے، کیونکہ محل میں رکنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا شہر نہیں ہے۔ سارے دوست اس پر متفق ہو گئے۔ جیسے جیسے صبح ہو گیا، ان 4 دوستوں میں ایک خوبی تھی۔ ان میں ایک شہزادہ تھا جو کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور ایک زمیندار کا بیٹا تھا جو کہ زمینداری کی اصول جانتا تھا، اور ایک بہت خوبصورت تھا، ان کی خوبصورت کی کوئی مثال نہیں تھی، اور ایک عقل میں بہت زیادہ ماہر تھا، وہ عقل کے جنگجو تھا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ سب سے پہلے عقل والا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اور کتنا لاتا ہے ہمارے لیے۔ وہ سیدھا جا کر بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ مشورے دوں گا اور آپ بدلے میں مجھے کچھ سونا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس عقل والے آدمی نے بادشاہ کو بہت خوبصورت اور اچھے مشورے دیے، جس سے بادشاہ بہت سے تکلیف اور بہت سے غلط کاموں سے بچ گیا، اور بادشاہ نے اسے 200 سونے کے سکے دے دیے اور کہا کہ آپ اگلی بار بھی آ سکتے ہیں، آپ ایک اچھے اور خاص انسان ہیں ہمارے لیے۔ جیسے وہ عقل والا انسان اپنے دوستوں کے پاس آ گیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ آج میں نے 200 سونے کے سکے جیت لیے۔ سارے دوست اس سے بہت خوش گئے اور کہا کہ آج تم نے جیت لیا اور کل سے زمیندار جائے گا۔ جیسے زمیندار بازار کے اندر گیا، وہ تو پہلے سے تجارت کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے بہت ہی خوبصورت اور اچھے طریقے سے تجارت کی، اور شام ہوتے ہوئے اس تاجر نے تقریباً 50 سونے کے سکے جیت لیے، اور جیسے اس نے سونے کے سکے جیت لیے تو وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس آ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے آج 50 سکے جیت لیے۔ ان کے دوست اس تاجر زمیندار سے بھی خوش ہو گئے کیونکہ اس نے 50 سونے کے سکے جیت لیے، اور کہا کہ کل سے حسن والے کا نمبر ہوگا جو خوبصورت ہے۔ جیسے اس خوبصورت لڑکے نے بازار میں قدم رکھا تو بازار میں ایک عورت تھی جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا، اور جیسے اس خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی تو اس سے کہا کہ میری طرف آ جاؤ اور میں آپ کو سونے کے بہت زیادہ سکے دوں گا، اور آپ میرا کام کرو، میرے لیے کام کرو، میری تجارت کو آگے بڑھاؤ۔ اس خوبصورت لڑکے نے اس عورت کے ساتھ کام کیا، تجارت کیا، اور بدلے میں عورت نے تقریباً 400 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ
جیسے اس نے 400 سونے کے سکے جیت لیے، وہ اپنے دوستوں کے پاس آ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ آج میں نے جیت لیا، اور 400 سونے کے سکے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر اس کے بعد صرف ایک شخص رہ گیا تھا اور وہ تھا شہزادہ، مگر شہزادے نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ خوش قسمت تو تھا مگر کام کرنے میں ماہر نہیں تھا، کل اس کا نمبر تھا۔ جیسے یہ خوبصورت شہزادہ بازار کے اندر گیا تو اس نے بازار میں ایک بادشاہ کو دیکھا جو راستے میں جا رہا تھا، مگر بادشاہ پریشان تھا۔ جیسے وہ کچھ اور چلا تو وہ بادشاہ کی وہاں پر موت ہو گئی اور بادشاہ وہاں گر گیا، اور وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بادشاہ کی اصول کو جانتا تھا، مطلب کوئی شہزادہ نہیں تھا۔ بادشاہ کے موت کے بعد ان لوگوں میں سے ایک وزیر نے کہا کہ ہماری یہ روایات ہے کہ بادشاہ کے وقت اگر کوئی اور ملک سے آیا ہو تو وہ ہمارا بادشاہ ہے، اور اس وقت میں یہی ایک شہزادہ تھا جو دوسرے ملک سے آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر اپنا بادشاہ بنایا اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ بھی بہت حیران ہوا اور خوش بھی تھا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ان شہزادے کو یقین نہیں تھا کہ میں ایک دن ایک بادشاہ بھی بنوں گا۔ جیسے وہ تخت پر بیٹھ گیا تو اس نے اپنے 3 ساتھی کو بلایا اور کہا کہ آپ میں سے ایک زمیندار ہے جو تجارت کو جانتا ہے، آج کے بعد خزانے کی چابی میرے اس وزیر کے ساتھ ہے۔ دوسرے کو بلایا جو عقل میں ماہر تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد آپ میرے مشیر ہیں اور آپ مجھے مشورے دیں گے، آپ میرے لیے خاص ہیں۔ تیسرے سے کہنے لگا کہ آپ میری محل سے نکل جاؤ کیونکہ آپ حسن والے ہیں اور حسن کا وقت ساری عمر نہیں ہوتی، آپ کچھ کام کے نہیں ہو، آپ میرے محل سے نکل جاؤ، اور اس کو محل سے نکال دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ ایک اچھا اور خاص کمانڈر اور فاتح بن گیا اور اپنے ارد گرد بہت سے ملکوں کو فتح کیا اور اپنے سلطنت میں شامل کیے، اور اس نے اپنے بھائی کے تخت پر بھی قبضہ کیا جو اس نے اس شہزادے سے زبردستی لیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق اس سے نہیں چھیننا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا۔